اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے حاشیہ لکھ لیں، 2-3 سطریں ہیں، پھر میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یہ لا تحرموا طیبات کا حاشیہ نمبر 1، اعتقاداً حلال کو حرام کہنا کفر ہے۔ نمبر 2، قولاً حلال کو حرام کہنا قسم ہے۔ نمبر 3، حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ نمبر 4، بطور علاج کسی حرام سے، کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ یہ 4 جملے میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اعتقاداً حلال کو حرام کہنا کفر ہے۔ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ نمبر 2، قولاً حلال کو حرام کہنا قسم ہے۔ زبان سے بندہ کہے، عقیدہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے، تو یہ قسم بن جائے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے فرمایا تھا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو یہ قسم بن گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا قسم کو توڑو، میرے محبوب اور کفارہ ادا کرو۔ نمبر 3، حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ نہ بندہ زبان سے کہے اور نہ عقیدہ رکھے لیکن استعمال بھائی میں نہیں کرتا، جی مجھے ثواب ہوگا، تو یہ بدعت ہے۔ اور نمبر 4، بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا بھئی آپ فی الحال آپ کو تکلیف ہے، آپ یہ چیز نہ کھائیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جیسے شوگر والوں کو کھا جاتا ہے بھئی چینی استعمال نہ کرو، آپ بطور علاج استعمال نہیں کر رہے میٹھی چیز، تو جائز ہے، یہ علاج کے طور پر ہے۔ یہ 4 آپ کو جملے لکھوا دیے۔ دوسرا چھوٹا سا جملہ یاد کراتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کے 2 حصے تھے، ایک حصہ تھا آیت نمبر 66 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 66 سے شروع ہوا۔ ترتیب الٹ تھی، پہلے حصے میں شرک فعلی کی نفی پہلے تھی اور شرک اعتقادی، شرک فی تصرف کی نفی بعد میں تھی، اور دوسرے حصے کے اندر ترتیب الٹ تھی۔ سورت کے دوسرے حصے میں پہلے شرک اعتقادی کی نفی تھی اور پھر شرک فعلی کی نفی ہے۔ شرک اعتقادی کی نفی ہو گئی، اب یہاں سے شرک فعلی کی نفی شروع ہو رہی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھ لیں اعادہ نفی شرک فعلی، اعادہ نفی شرک فعلی۔ اعادہ کہتے ہیں دوبارہ دہرانے کو، تو جو مضمون تھا پہلے حصے والا اس کو دوبارہ دہرایا۔ اعادہ نفی شرک فعلی۔ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو
پاکیزہ چیزیں وہ جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے. اب میں نے اس کی 4 باتیں آپ کو حاشیے پر لکھوا دی ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اس مقام پر، لا تحرموا پر بہت آسان ہے، 3 لفظ ہے وہ لکھ لیں. طیبات ما حل اللہ لا تحرموا، اس کے اوپر نہ اعتقادا ولا قولا ولا عملا، بس لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا. اور یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو حاشیے پر لکھوا بھی دی ہیں. طیبات ما احل اللہ، طیبات یہ مضاف ہے اور آگے ما احل اللہ لکم یہ مضاف ہے، اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ. نہ حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تحریمات غیر اللہ مت کرو. اپنی طرف سے چیزیں کیوں تم نے حرام کی ہوئی ہیں؟ ہم قبرستان کی لکڑی نہیں توڑیں گے، زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں استعمال نہیں کریں گے. ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو کا کیا مطلب؟ تحریمات غیر اللہ مت کرو، نہ کرو. یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ تم. اب جو چیز کھانے کی ہوگی اس کو تو کھانا ہے، اور جو استعمال کی ہوگی اس کو استعمال کرنا ہے. مثلا قبرستان کی لکڑی کھائی تو نہیں جاتی، تو کلو کے نیچے لکھ لیں استعمال کرو. مراد استعمال کرنا ہے، برتو استعمال کرو. ان چیزوں میں سے جو دی ہے اللہ کریم نے تم کو، حلالن درا حالے کے حلال ہیں، اور طیبن درا حالے کے وہ پاکیزہ ہیں. اب حلال اور طیب کا ایک فرق بھی چھوٹا سا آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ قرآن میں یہ دونوں لفظ اکٹھے بہت جگہوں پر آئے ہیں. حلال کیا ہوتا ہے؟ سامنے لکھنے 2-3 لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے. شریعت میں حرمت نہ ہو. حلالن کا کیا مطلب ہے؟ شریعت میں حرمت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حلال. اور طیبن کا لکھ لیں غیر کا حق متعلق نہ ہو. اب بکری ہے تو حلال، اور میں کسی کی پھر رہی تھی پکڑ کر میں کھا لوں نا بھائی، اس کا تو غیر کا حق متعلق ہے، یہ تو برائی ہے. تو 2 شرطیں ہیں، حلال شریعت میں اس کی حرمت بھی نہ ہو، اور نمبر 2 غیر کا حق بھی متعلق نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یہ نسخہ عمل ہے. اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو بندہ عمل کر سکے گا. اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ انتم بہی مؤمنون کہ تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو. اب یہ ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کا ربط لکھ لیں. لا یؤاخذکم اللہ کا سامنے بالکل حاشیے پر آیت کے ساتھ ساتھ اگر قسم اٹھا لی ہے کہ فلاں جانور مجھ پر حرام ہے، یا اس پر سواری نہیں کروں گا، یا اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا، تو ایسی قسم توڑ ڈالو. اب میں آپ کو فرق بھی لکھوا دوں، لکیر لگائیں. نیا حاشیہ ہے چھوٹا سا. نمبر 1 یمین لغو، یمین قسم کو کہتے ہیں لغو، بے فائدہ فضول. یمین لغو گزشتہ کسی واقعے کو صحیح سمجھ کر قسم کھانا. نمبر 2 یمین منعقدہ، آئندہ
قسم کھانا، میں پرسوں لاہور نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم، یہ ہے یمین منعقدہ۔ اور گزشتہ زمانے میں بھائی اللہ کی قسم میں لاہور گیا تھا، یہ تو بھول گیا، بھائی میں تو نہیں گیا تھا، یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ گزشتہ واقعے پر بندہ قسم کھا بیٹھے اور ہو غلط، لیکن بھول گیا، انسان ہے، جلدی میں یہ زبان سے لفظ نکل گئے، تو یمین لغو جو ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ بھول کر قسم کھا بیٹھا کسی گزشتے معاملے پر، ہوا نہیں تھا اور بندے نے قسم کھا لی، یا نہیں ہوا تھا اور بندے نے قسم کھا لی کہ ہوا تھا۔ اور یمین منعقدہ آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھانا، میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اب اگر کرے گا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا پڑے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ کریم ساتھ بے فائدہ کے، لغو بے فائدہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں۔ زمانہ ماضی پر بندے نے سمجھا میں صحیح قسم کھا رہا ہوں لیکن غلطی کر بیٹھا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، اللہ نہیں پکڑے گا، چونکہ قسم کے اندر حرام اور حلال ہوتا ہے، اس لیے قسم کا مسئلہ یہاں سے شروع کر دیا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، پکڑ کرے گا اللہ کریم تمہاری، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ساتھ اس کے جو مضبوط باندھا تم نے قسموں کو۔ اس کے نیچے لکھیں آئندہ واقعہ پر، آئندہ واقعہ پر تم نے مضبوط باندھا۔ اب اللہ کی قسم میں لاہور نہیں جاؤں گا، چلا گیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، بس کفارہ اس کا، اس کے نیچے لکھیں سورت نمبر 1، بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ اب 10 مسکین کے نیچے لکھ لیں دونوں وقت، صبح و شام، صبح و شام کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ من کون سا جی؟ قیمتی کھانا جی نا، من اوسط ما تطعمون، درمیانے میں سے جو کھلاتے ہو تم اپنے گھر والوں کو، جو عام گھر میں کھانا پکتا ہے، 2 ٹائم بندہ کھانا دے 10 مسکینوں کو۔ او کسوتہم، سورت نمبر 2، یا کپڑے پہنانا ان کو، فی کس 2 کپڑے دے دے۔ او تحریر و رقبہ، تیسری صورت، یا آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی لونڈی آزاد کرو یا غلام آزاد کرو، ان تینوں میں سے اجازت ہے، جو بھی کرو۔ او آ گیا نا، کھانا کھلانا ایک، او کسوتہم، یا کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا، جو بھی ان 3 میں سے کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، بس جو بندہ نہ پائے ان تینوں میں سے، کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام لونڈی آزاد کر سکتا ہے، پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو بندہ نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پس روزے رکھنا ہے 3 دن، اس پر لکھیں لگاتار، 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہے، قسم کا کفارہ پورا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ۔ ہونا قسم اٹھانے سے تو کفارہ نہیں آتا، قسم توڑنے سے کفارہ آتا ہے، اس لیے حلفتم کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، جب قسم کھاؤ اور توڑ دو۔ اذا حلفتم پر جب قسم کھاؤ اور توڑ دو تو یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ یہ ایک شبہ کا میں نے جواب دے دیا، شبہ یہ تھا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ۔ قسم اٹھانے سے تو کفارہ نہیں آتا، اسے لفظ لکھوائے اور قسم اٹھاؤ اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ہوگا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا سا جملہ اوپر لکھ لیں، وَاحْفَظُوا کے اوپر، یعنی قسمیں اٹھاؤ نہیں،
یعنی قسمیں اٹھاؤ نہیں، یہ مطلب ہے حفاظت کرنے کا۔ بعض حضرات نے تو یہ معنی کیا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حفاظت کرو اپنی قسموں کی، قسم اٹھا لیے تو اس کو پورا کرو۔ اب میں نے قسم اٹھائی دی اللہ کی قسم میں لاہور نہیں جاؤں گا، اب نہ جاؤ بھائی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ معنی سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہے، پیچھے توڑنے کا ذکر تھا، قسم اٹھاؤ اور اس کی حفاظت کرو، اب توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ دو، تو اب وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کا مطلب حفاظت کرو اپنی قسموں کی، قسموں اٹھاؤ ہی نہیں تاکہ کفارے کی نوبت آئے توڑنے کے بعد، پھر توڑنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، اٹھاؤ ہی نہیں بس۔ کذالک، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے آیات ہی، اپنے احکامات، آیات کے نیچے احکامات، لعلکم تشکرون، کیوں واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسے اللہ نے رعایتیں تمہیں دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس پر لکھیں مسئلہ نمبر 2، تحریمات غیر اللہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ جو ہم نے سبق سے شروع کیا ہے۔ اب نیچے لکھیں نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا مسئلہ، کیونکہ شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے او ایمان والو پکی بات ہے شراب، والمیسر اور جوا۔ اب خمر پر عربی میں 2 لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ خمر پر لکھیں فیہ تزہیع العقل، ضائع کرنا، تزہیع العقل، بس۔ میسر پر لکھیں فیہ تزہیع المال، شراب کے اندر عقل کو ضائع کرنا ہے اور جوئے کے اندر مال کو ضائع کرنا ہے۔ خمر پر لفظ عرض کیا فیہ تزہیع العقل، ضائع کرنا، اور میسر پر عرض کیا فیہ تزہیع المال، مال ضائع کرنا ہے۔ والانصاب، اور غیر اللہ کی پرستش گاہیں، سورۃ مائدہ کے شروع میں گزرا تھا ما ذبح علی النصب، انصاب اس کی جمع ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہو، کوئی تھلا ہے، کوئی دربار ہے، کوئی آستانہ ہے، کوئی قبر ہے، کوئی بت ہے، جن جگہوں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ والازلام، اور تیر، ازلام میں نے عرض کیا تھا، آپ کو حاشیہ بھی لکھوا دیا تھا، بتوں کے ہاتھ میں تیر دے دیتے تھے، پھر نکالتے تھے، کوئی کام کرنا ہے نا، اب یہ سرگودا جانا ہے، تیر نکالا، لکھا ہوتا افعل، یہ کر، بس ٹھیک ہے، اب اس میں برکت ہوگی، اب میں کرتا ہوں۔ اگر تیر نکلتا لا تفعل، نہ یہ کام نہیں کر، اوہ نہ حضرت کی مرضی نہیں ہے، اور خالی نکلتا تھا تو پھر دوبارہ نکالتے تھے، تو یہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت کی اجازت ہے یا نہیں ہے اس کام میں؟ یہ چاروں کی چاروں چیزیں رجس من عمل الشیطان۔ اچھا اب اس کا بھی فرق آپ کو لکھوا دوں نا، والانصاب اس کے نیچے لکھیں فیہ تزہیع، زائد سے فیہ تزہیع عزت الانسان، فیہ تزہیع عزت الانسان، یہ جو غیر اللہ کی پرستش گاہیں ہیں ان میں انسان کی عزت کو ضائع کرنا ہے۔ دربار پر جائے گا، دھکے کھائے گا، گندے مندے اس کے چاول کھائے گا، اور گندے جو ہیں کئی دنوں کے باسی، اور دھکے لگیں گے۔ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، پاک پتن کا دروازہ کھلتا ہے، بھئی یہ جنتی دروازہ ہے، جو اس میں سے گزر گیا وہ جنتی ہے، ٹھیک۔ اب کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، کئی دفعہ پہلے تو ہم نے خالی سنا ہوا تھا، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، فیس بک کا دور گیا، وہ مارتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، جلدی کرو۔ اب اس میں انسان کی کتنی عزت ہے، اور دھکے کھا رہے ہیں بیچارے، تھپڑ کھا رہے ہیں، مکے کھا رہے ہیں، لینے لگی ہوتے ہیں بزرگ، تو اس میں فیہ تزہیع عزت الانسان۔ اسلام پر لکھ لیں فیہ تزہیع العلم، فیہ تزہیع العلم،
للجہل بالثمن، فیہ تضییع العلم للجہل بالثمن، پیسے دے کر جہالت مول لے لینا، علم چھوڑ دینا، الٹا خرچہ بھی کر رہے ہیں، تیروں سے قسمت معلوم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو دوسرا جملہ بھی سورت کے شروع میں لکھوایا تھا، 10 بندے ہزار روپیہ جمع کیا، اب اونٹنی خرید لی، اس کو ذبح کیا، 10 حصے بنائے، اب قرا ڈال، جس کا قرا نکل آتا سارے حصے تیرے ہیں، واہ بھائی واہ۔ اب جان بوجھ کر جاہل بنے، علم ضائع کیا اور پیسے بھی خرچ ہو گئے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں شیطان کے کام میں سے، یہ چاروں کی چاروں جو ہم نے بیان کی ہیں، رجس گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ پس بچو تم اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب مولانا ایک جملہ چھوٹا سا اور لکھنا ہے، نیازات غیر اللہ اسی طرح حرام ہیں، نیازات غیر اللہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب اور جوا، بس نیازات غیر اللہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب اور جوا۔ انما یرید الشیطان، سبحان اللہ، انما پکی بات ہے، اس کے نیچے لکھے نقصان دنیاوی، دنیا کا نقصان، پکی بات ہے چاہتا ہے شیطان ایو کہ بینکم العداوہ، کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، العداوہ پر نیچے لکھے برتاؤ میں، بغضاؤ کے نیچے لکھیں دل میں، شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، آپس میں جو برتاؤ اور سلوک کرتے ہو دشمنی پڑ جائے، والبغضاء بغض پڑ جائے دلوں میں، کس میں؟ فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، شراب اور جوئے کی وجہ سے دلوں میں بغض آ جاتا ہے، شراب اور جوئے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شراب کا نشہ کیا، کسی کو فیر مار بیٹھا، جوا کھیلا، لڑائی ہو گئی، قتل ہو گئے، فساد ہو گیا۔ وَيَصُدَّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اس پر لکھے نقصان اخروی، شراب اور جوئے کا اخروی نقصان یہ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے۔ جو جوئے شراب میں مصروف ہے وہ اللہ کو کیسے یاد کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا، کیسے نیکیاں کرے گا؟ اور وعن الصلاۃ، خاص طور پر نماز سے تمہیں روک دے۔ اب شرابی کو کہاں نماز یاد ہوگی؟ جو جوئے میں مشغول ہے، مرغے لڑا رہا ہے، تیتر لڑا رہا ہے، لاٹریاں نکال رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، جوا لگا ہوا ہے، ان کو کہاں نماز یاد ہوتی ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم رکنے والے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام طلبی، استفہام طلبی، سوالی انداز میں ایک چیز مانگی گئی، کیا ہو تم رکنے والے؟ اوپر لکھ لیں یہ نہیں رک جاؤ، مراد ہے یہ نہیں رک جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اصول فوز نمبر 1، کہاں مانو اللہ کریم کا اور کہاں مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام احکامات میں۔ وَاعْذَرُوا، اور بچتے رہو، نیچے لکھ لیں مخالفت سے، اور بچتے رہو مخالفت سے، یہ تیسرا کامیابی کا اصول۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، پر تمہیں پتہ ہونا چاہیے، پکی بات ہے، اللہ رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچا دینا صاف صاف۔ عجیب بات ہے مولانا، پیچھے 4 چیزیں بیان کی، آیت کو دیکھ لیں مہربانی کریں، اگر آپ کا ورق الٹ گیا ہے تو ورق پیچھے الٹائیں۔ شراب 1، میسر جوا 2، انصاب غیر اللہ کی پرستش گاہیں 3، ازلام تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا 4۔ اور جب اللہ کریم نے نقصان بیان کیا، شیطان چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے شراب اور جوئے میں،
تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، تم باز آ جاؤ، تو انصاب اور ازلام ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، شراب اور جوئے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے، ان دونوں کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہا؟ سامنے جملہ لکھیں، انصاب اور ازلام سے بچنے کی علت کا معنی، علت کا معنی وجہ، آسان تو لفظ ہے، انصاب اور ازلام سے بچنے کی علت، وجہ، یعنی نفی شرک فی تصرف اور نفی شرک فعلی ظاہر تھی، اس لیے اسے بیان نہ کیا۔ پتہ ہے انصاب اور ازلام ان میں نفی، اس میں شرک فی تصرف ہے، اس میں شرک فعلی ہے، اس لیے ان دونوں کو ظاہر نہیں کیا، بیان نہیں کیا، ان کی علت بیان کر دی ہے۔ انصاب اور ازلام کی علت بیان نہیں کی کیونکہ شرک فی تصرف اور شرک فعلی یہ ظاہر تھا، یہ شرکیہ کام ہے، ایک عقیدے والا شرک ہے اور دوسرا عمل والا شرک ہے، چونکہ اس کا پتہ چل رہا تھا اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ من اب ایک اور جملہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی پورے قرآن میں چلے گا۔ میں نے حرمت علیکم المیتہ پر ایک جملہ لکھوایا تھا، پھر آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اصل مقصود تھا ما احل لغیر اللہ بہ، اس کی حرمت کو بیان کرنا تھا۔ اللہ نے تقویت کے لیے 3 اور چیزیں ساتھ بیان کر دی۔ مردار حرام ہے، بہنے والا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اصل ما احل لغیر اللہ کی حرمت بیان کرنی تھی، تقویت کے لیے ان 3 چیزوں کو ساتھ بیان کیا۔ یہاں بھی یہی ہے، انصاب اور ازلام کی حرمت بیان کرنی تھی، تقویت کے لیے شراب اور جوئے کا ساتھ ذکر کر دیا۔ اب جملہ لکھ لیں، پورے قرآن میں انشاءاللہ چلے گا۔ نیازات غیر اللہ کی حرمت بیان ہو تو قرآن خطبہ حضرات، واعظین، مقررین، یہ جملہ اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانے والا جملہ ہے۔ عرض کیا نیازات غیر اللہ کی حرمت بیان ہو تو قرآن ساتھ اور محرمات بیان کرتا ہے۔ کہ جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں، اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام ہے۔ وہ تو اب کو عرض کر دیا المیتہ دم والا، اب یہاں بھی جس طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طرح انصاب اور ازلام، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، غیر اللہ کی جگہوں پر جا کر ان کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی اسی طرح حرام ہے۔ یہ قرآن ساتھ اور محرمات بیان کرتا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سامنے لکھیں جواب سوال مقدر۔ مقدر کا معنی سوال یہاں ذکر نہیں ہے اور جواب ہے۔ سوال کیا ہے لکھیں، پہلے صحابہ شراب پیتے تھے، جو فوت ہو گئے ان کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ اب آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو شراب پیا کرتے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، وہ پیتے پیتے فوت ہو گئے، ان کو عذاب ہوگا؟ جواب دیا نہیں۔ کیوں؟ اب آیت پر آ جائیں، سوال سنائیں تو مجھے ذرا سستی کو بھگائیں۔
جو پہلے صحابہ شراب پیتے تھے فوت ہو گئے شراب پیتے پیتے، ان کو عذاب ہوگا؟ جواب دیا نہیں۔ کیوں؟ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، جناح نہیں ان پر کوئی گناہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا ان چیزوں میں جو وہ کھا گئے، جو چیزیں انہوں نے کھائی ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط اذا متقوا، ما زیدہ، ما زیدہ آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، اذا متقوا جو چیزیں وہ کھاتے پیتے رہے کوئی گناہ نہیں ہے، شرط اذا متقوا جب وہ شرک سے بچ گئے، اتقوا کے نیچے لکھیں آج شرک، شرک سے بچ گئے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، اور ایمان لے آئے۔ یہ ایمان قبول کرنا دلیل ہے تقوی کی، ایمان قبول کرنا دلیل ہے تقوی کی۔ یہ تقوی پہلے ہے، آمن بعد میں، پہلے شرک سے بچے، توبہ کی، پھر ایمان قبول کیا۔ برتن جو گندا ہو اس میں دودھ کیسے ڈالیں گے؟ پہلے برتن کو صاف کیے جاتے، صاف ہوئے، شرک سے توبہ کی، برتن پاک ہو گیا، اب ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، شرک سے توبہ بھی کی، ایمان قبول بھی کیا اور عمل بھی نیک کی، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ثم اتقوا پھر پکے رہے تقوی پر، پھر اب اتقوا کا معنی الگ ہے، خیال کریں مہربانی کیجئے۔ ثم اتقوا پھر پکے رہے تقوی پر، بچتے رہے شبہات سے، اور معنی بھی لکھ لیں اتقوا کا، بچتے رہے شبہات سے۔ وآمنوا اور ایمان لے آئے، اور ایمان لے آئے، نیچے لکھے یعنی شک نہ کیا، شبہات سے بھی بچتے رہے، مومن بنے رہے، کوئی شک نہیں کیا۔ ثم اتقوا پھر کامل متقی بن گئے۔ ثم اتقوا، اتقوا کا معنی پھر کامل متقی بن گئے۔ واحسنوا اور اخلاص سے انہوں نے نیکیاں کی۔ واللہ یحب المحسنین، ثمرہ احسان، اللہ پیار کرتا ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ ورنہ حاشیے پر جملہ لکھ لیں، نہیں لکھتے تو میں سنا دیتا ہوں خالی، نہیں آپ پھر پریشان ہو جائیں، تنگ ہو جائیں، میں مولوی صاحب نے یہ کیا کیا، ہر وقت بھی اتنے وقت لیتا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ اب لکھیں یہاں تقوی کے 3 درجے۔ نمبر 1 شرک چھوڑ دیا، اچھا اگر آپ کو شوق ہے تو پھر مجھے بتائیں یہاں اتقوا کتنے دفعہ آیا ہے آیت میں؟ 3 دفعہ۔ تو پہلے کا کیا معنی کیا؟ نمبر 1 شرک چھوڑ دیا، نمبر 2 تقوی پر پکے رہے، نمبر 3 کامل متقی بن گئے، نمبر 3 بس یہ 3 درجے تقوی کے بیان کیے گئے۔ آگے چلیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اعادہ تحریمات اللہ، اعادہ تحریمات اللہ، سامنے اب حاشیے پر اس کے لکھنا ہے۔ تحریمات اللہ 2 قسم، نمبر 1 زمانی، زمان سے زمانہ، زمانی، احرام باندھا تو خوشبو، سلا ہوا کپڑا، بند جوتا، شکار حرام، اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ زمانی۔ احرام باندھا تو خوشبو، سلا ہوا کپڑا، بند جوتا،
شکار حرام۔ نمبر 2 مکانی، تحریمات اللہ مکانی کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 2 مکانی، جگہ، حدود حرم میں شکار کرنا۔ اب یہ جگہ ہے، حدود حرم میں شکار کرنا۔ احرام کی حالت ہو یا نہ، بس احرام کی حالت ہو یا نہ، تو یہ جگہ ہے تحریمات اللہ مکانی۔ ورنہ کبوتر چوک ہے مکہ شریف میں، حرم شریف کے بالکل پاس۔ اتنا حرم شریف سے فاصلہ ہوگا جتنے یہاں سے گیٹ سے جائیں اور گلی میں جا کر سڑک پر جائیں، اتنے کبوتر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دانے ڈالتے ہیں، بالکل ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ ہزاروں لاکھوں آ جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، دانے کھا رہے ہیں۔ بندہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن نہ، حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر شکار کو نہیں پکڑنا، شکار کرنا منع ہے۔ اب یہ تحریمات اللہ مکانی ہے، جگہ۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اس کے نیچے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں بریکٹ میں، مکانی۔ اے وہ لوگوں، یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ 2 مسئلے پہلے بیان ہو گئے، سبق ہم نے شروع کیا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ تھا یا انما الخمر والمیسر، یہ تیسرا آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لیبلونکم اللہ بشیء، ضرور بضرور امتحان کرے گا اللہ کریم تمہارا ساتھ تھوڑی سی چیز کے، من الصید، شکار میں سے۔ اللہ شکار میں سے تمہارا امتحان کرے گا تھوڑی سی چیز کے ساتھ۔ تنالہ ایدیکم، پہنچیں گے اس کو، یہ صید کی طرف جا رہی ہے، پہنچیں گے اس شکار کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ہاتھوں سے شکار پکڑ سکتے ہو۔ کبوتر چوک میں کبوتر اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، میں نے مثال دی، پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے، نیزے سے بھی شکار کر سکتے ہو، شکار کہیں نہیں بھاگ رہا، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا امتحان۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کرے اللہ، یہ معنی کریں گے معلوم کرے اللہ کو پتہ نہیں ہے، ورنہ آپ بھول گئے نا، کیا کریں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سورۃ العنکبوت، اللہ سچوں کو معلوم کرے گا، اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا معنی کیا تھا؟ اللہ ظاہر کرے گا، تو یہاں بھی یہ معنی ہے، تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم اس بندے کو، من یخافہ بالغیب، جو ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے۔ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مجھ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے؟ شکار سامنے ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، نہیں پکڑ رہا، نیزے سے ہرن کو مار سکتے ہو، نہیں مار رہا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ تفصیلی علت ہے، لیعلم اللہ من یخافہ۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جو بندہ حد سے بڑھے گا، بعد ذلک، ذالک کے نیچے تحریم، اس حرمت کے بعد، حرام کرنے کے بعد میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، شکار نہیں کرنا، جو بندہ حد سے بڑھے گا اس کے بعد، پس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اعادہ تحریمات اللہ، اعادہ تحریمات اللہ، یہ 7 والی آیت میں بھی تحریمات اللہ تھا، اب یہاں دوبارہ دہرایا، اعادہ تحریمات اللہ، لیکن بریکٹ میں لکھیں زمانی، بریکٹ میں لکھیں زمانی۔ وہ مکانی تھی، شکار پھر رہا ہے، لیکن حدود حرم ہے، نہیں شکار کرنا۔ اب زمانی آ گئی، زمانی کے آگے 2 لفظ چھوٹے چھوٹے لکھ لیں، حالت احرام کا ذکر۔ میں نے عرض کیا تھا کئی دفعہ، ہم اسلام آباد میں ہیں، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو یہاں بھی شکار کرنا حرام ہے، تو یہاں بھی خوشبو لگانا، اب احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا وغیرہ وغیرہ، بند جوتا، منع چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو تم شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم حرم محرمون، حرم
سورت کے شروع میں بھی گزرا تھا، وان تم حرم، تم محرم ہو، وہ حالت احرام میں ہو۔ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو بندہ قتل کرے گا اس شکار کو۔ اب قاتلہ ہو ضمیر صید کی طرف جا رہی ہے، وہ پچھلی آیت میں کھڑا تھا۔ جو بندہ قتل کرے گا اس شکار کو تم میں سے متعمدًا جان بوجھ کر۔ پھر اب ذرا مشکل جگہ آ گئی ہے، غور کریں۔ جو جان بوجھ کر، بکری سامنے تھی، ہرن سامنے آیا، حالت احرام میں بندے نے اس کو مار ڈالا۔ فَجَزَاءٌ عَلَيْهِ جَزَاءٌ، عبارت کیا تھی؟ علیہ چھوٹا سا لکھ لیں نا جی، علیہ یہ خبر مقدم ہے، علیہ جزاؤن، اس بندے پر سزا ہے، بدلہ ہے، چٹی ہے۔ مثل ما قتل من النعم، مثلو یہ بدل ہے جزاؤں سے، اس کے اوپر جزا ہے کیا؟ یعنی برابر اس کے قاتل، جو اس نے قتل کیا، جو اس نے مارا ہے، اس کے برابر جزا ہے اس بندے پر۔ من النعم، یہ ماں کا بیان ہے، ماں قاتل، ماں کا بیان ہے، یعنی جانور۔ نیچے لکھے لفظ یعنی اس جانور کی مثل۔ ہرن مارا ہے اس کے مثل جزا ہے، بکری ماری ہے اس کے مثل جزا ہے، کبوتر مارا ہے اس کے مثل جزا ہے۔ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ، عبارت اس بندے پر جزا ہے، یعنی مثلو یہ بدل ہے جزاؤں سے، یعنی مثل ما قتل من النعم، برابر اس کے جو اس نے قتل کیا، من النعم یعنی جانور، اس جانور کی مثل۔ منحاشے پر آئے، میں آگے نہیں چلتا، چلو ایک منٹ، یہ 2-3 لفظ آگے کر لوں میں ترجمہ۔ ایک بندے نے ہرن کو قتل کر ڈالا، اب اس کے اوپر جزا ہے، اس کے مساوی۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کرے اس کا 2 بندے انصاف والے تم میں سے۔ اب ہرن کو مار ڈالا کہ اس کی کتنی قیمت بندے بھائی، اس کی قیمت تو 10,000 روپیہ بنتی تھی، ٹھیک۔ ہدیم بالغ الکعبہ، ہدیم بالغ الکعبہ، درا لے کے وہ جانور ہو قربانی کا پہنچنے والا کعبے کو۔ یا او کفارتن، یا کفارہ ہے طعام مساکین، یعنی کھلانا مسکینوں کو۔ یہ طعام بدل ہے کفارتن سے، کفارتن مبدل منہ ہے، ورنہ اوپر عبارت ہم نے کیا نکالی تھی؟ جزاؤں پر، علیہ جزاؤں۔ اب یہ او عطفہ ہے، کفارتن او علیہ کفارتن، کفارتن اس کا عطف ہے جزاؤن پر، تو علیہ اس کے ساتھ بھی لگے گا، یا اس کے اوپر کفارہ ہے یعنی کھلانا مسکینوں کو۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس پر برابری ہے، یا برابری ہے ذالک صیاما اس کے روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ۔ لیذوق پر 2 لفظ چھوٹے سے لکھوانا چاہتا ہوں۔ اوجبنا ذالک، اوجب یوجب ایجابن، واجب کرنا، اوجبنا ذالک، بس یہ چیز ہم نے واجب کی ہے تاکہ چکھے وہ سزا اپنے کام کی، تاکہ چکھے وہ سزا اپنے کام کی۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دی اللہ کریم نے اس سے جو گزر چکا ہے، دور جاہلیت میں جو کرتے رہے پچھلا معاف ہے، اب خیال رکھنا۔ ومن عادا، جو بندہ لوٹے گا دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ منہ، بس اللہ بدلہ لے گا اس سے۔ نیچے لکھ لیں علاوہ کفارہ کے۔ انسان ہے شکار کر بیٹھا حالت احرام میں، فرمایا اب یا تو مثل ما قتل من النعم میں لکھواتا ہوں، 2 بندے فیصلہ کریں جانور کو پہنچایا جائے کعبے،
یا کفارہ ہے یعنی مسکینوں کو کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، میں لکھوا دیتا ہوں، لیکن جو بندہ دوبارہ کرے گا نا شکار فینتا کہ ملا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور پھر اللہ اسے انتقام بھی لے گا، پھر ڈبل بات ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کریم سے برداشت ہے۔ اس پر لکھیں امکان، ممکن تو ہے اللہ پکڑ لے، اور ذو انتقام بدلے والا ہے، نیچے لکھیں وقوع، اللہ نے بدلے واقع بھی کیے ہیں، بدلے لیے بھی ہیں، اللہ نے تباہ و برباد کیا بھی ہے نافرمانوں کو۔ اب آ جائیں مولانا حاشیہ آپ کو لکھواؤں۔ نوٹ، ایک آدمی نے جان بوجھ کر شکار کیا، تو گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی۔ نمبر 2، خطأً کیا، غلطی سے مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، وہ تو جانور کو جا لگا، پرندے کو جا لگا، یا اس نے سمجھا بھئی کوئی اور چیز بیٹھی ہے تو وہ تو پرندہ تھا اس کو لگ گیا، خطأً، گناہ نہیں مگر کفارہ دینا پڑے گا۔ اب مجھے اس کا فرق بتا دیں آپ ساتھی، ورنہ آپ پڑھانے کا تجربہ پیدا کریں نا۔ جملہ تو میں نے لکھوا دیا، شکار کیا تو اس کی صورتیں کتنی ہیں؟ 2، جان بوجھ کر کیا، ایک کیا ہوگا؟ نمبر 2، اور اگر غلطی سے ہو گیا گناہ نہیں ہوگا لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ جملہ ہو گیا۔ اب ایک اور نوٹ لکھیں، کوئی جانور مارے، بکری مار دی، ہرن مار دیا، میں مثال دیتا ہوں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جزا 100 باری ہے، صورت سے شکل 100 باری ہے۔ مثلا ہرن مارا تو بکری دے۔ اب چونکہ بکری اور ہرن ملتے جلتے ہیں نا، اگر ہرن کو مار ڈالا ہے بکری دے۔ اب آپ نے بتانا ہے، جان بوجھ کر اگر ہرن کو مارا تو کتنی باتیں ہوں گی؟ گناہ بھی ہوگا، اور اگر غلطی سے لگ گیا تیر اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ دینی پڑے گی۔ ہرن مارا تو کیا دے؟ بکری دے۔ کبوتر مارا تو بکری دے۔ حوصلہ کرو، لکھو مولانا، کبوتر مارا تو بکری دے، یہ دوسرا جملہ ہے، کبوتر مارا تو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے صورت ہے، کبوتر کی شکل اور ہے بکری کی اور ہے، عجیب بات ہے نا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے جی، بہت بڑے، ہماری تو زبان کام تھی، ہم ان کے بارے میں کیا غلط بات کر سکتے ہیں، ہم تو قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہرن مارا تو بکری دے، کبوتر مارا تو بکری دے۔ یہ کیوں لکھے آگے؟ ان کے نزدیک کبوتر اور بکری ایک دوسرے کی مثال ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک دوسرے کی مثل کیسے ہو گئے؟ بکری کدھر ہے، کبوتر کدھر ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا؟ لکھیں آگے کہ دونوں پانی ایک طرح سے پیتے ہیں، کہ دونوں پانی ایک طرح سے پیتے ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ کبوتر، لکھیں جی، کبوتر چونچ پانی میں ڈالے گا تو پورا پانی پی کر چونچ نکالے گا،
باقی پرندے ایسے نہیں پیتے۔ بس ورنہ بکری بھی ایسے پیتی ہے، منہ ڈالے گی، او جب پیٹ بھر جائے گا پانی سے پھر منہ نکلے۔ کبوتر بھی ایسے ہے، منہ ڈالتا ہے پانی میں تو پورا پانی پی کر چونچ نکالتا ہے۔ باقی پرندے تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، پیا قطرہ پھر منہ نکالا، او اوپر دیکھا پھر نیچے ڈالا پھر قطرہ پیا پھر او اوپر کیا منہ پہ۔ کبوتر منہ ڈالتا ہے تو بس پانی پی کر ہی چونچ نکال۔ بکری بھی ایسے کرتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبوتر اور بکری ایک دوسرے کی مثال ہے۔ کیسے مثال ہے؟ پانی ایک طرح پیتے ہیں۔ اب ذرا دوبارہ جملہ آپ مجھے بتائیں، آپ جملہ نہ پڑھیں، آپ بتائیں۔ اگر کسی بندے نے ہرن مارا تو امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کیا دے؟ بکری دے، اور کبوتر مارا تو بکری دے۔ یہ کیوں بھائی؟ دونوں ایک دوسرے کی کیسے مثال ہے؟ پانی پینے میں۔ اب آ جائیں دوسرا جملہ لکھیں نمبر 2، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اردو میں لکھ لیں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مثل مانوی مراد ہے۔ یعنی اس جانور کی قیمت دے۔ دلیل یحکم بہ ذوی عدل، یہ دلیل ہے، یحکم بہ ذوی عدل، کیونکہ مثل سواری کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ دو امانت دار آدمیوں کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل سمجھ آئیے امام صاحب کی۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مثل صوری مراد نہیں، مثل مانوی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس جانور کی قیمت۔ دلیل کیا ہے؟ یا کو بھی ذوی عدل، دو انصاف والے بندے فیصلہ کریں، امانت دار بندے۔ کیوں؟ مثل سوری کا فیصلہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، یہ دو امانت دار بندے، سمجھدار دیانتدار، ان کے فیصلے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لکھیں جی، بڑی عجیب بات امام صاحب نے فرمائی۔ مولانا اب ذرا سمجھ لیں، ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوایا جا سکتا۔ ہرن میں نے مار دیا، اب دو بندے فیصلہ کرتے ہیں بھئی یہ ہرن 50,000 کا تھا، 50,000 روپے کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا ہی عظیم لوگ تھے۔ اب 50,000 روپے میں نے چٹی دینی ہے۔ میرا جملہ غور سے سن لیں، میں سارا نہیں لکھوا سکتا، میں اشارہ لکھواؤں گا۔ میں نے حالت احرام میں ہرن مار ڈالا، دو انصاف والے بندے، سمجھدار بندے بیٹھ گئے، انہوں نے حساب لگایا بھئی یہ ہرن ہے 50,000 روپے کا، اب 50,000 میں نے چٹی دینی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں 50,000 روپے کا تجھے کوئی جانور مل سکتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے 50,000 روپے کی گائے مل سکتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، منڈی میں جاؤ 50,000 روپے کی گائے لو اور جا کر چٹی دو، حدود حرم میں اس کو ذبح کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ قیمت کا حساب لگایا جائے گا، قیمت کا حساب لگاؤ، اگر اس قیمت کا کوئی جانور ملتا ہے تو وہ جانور دو۔ اب 50,000 روپے کی گائے تو ملتی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، 50,000 کی گائے ملتی نہیں، اب کیا کریں؟ اب لکھیں جملہ، پہلے مجھے ایک ساتھی سنائیں، سارے نہ سنائیں، مولانا آپ سنائیں کیا لکھا ہے۔ ابھی جملہ جو لکھا ہے عند ابی حنیفہ کیا ہے؟ مثل مانوی ہے، مثل کیوں؟ مثل صوری مراد نہیں ہے، کیونکہ یحکم بہ ذوی عدل، دو بندے فیصلہ کریں گے۔ آگے کیا لکھا جی؟ مثل صوری کا فیصلہ تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اب لکھیں جی آگے،
اس کے لیے 2 امانت دار بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قیمت کا جانور ملے تو وہ مینا میں ذبح کیا جائے۔ نوٹ، ورنہ اس قیمت کتنی بنی تھی ہرن کی؟ مثال دی تھی 50,000۔ اچھا، اس قیمت کا جانور ملے تو مینا میں ذبح کیا جائے، ورنہ اس قیمت کی گندم خرید کر فی مسکین 2 سیر گندم یا 4 سیر جو دے۔ آپ نے بتانا ہے 50,000 روپے کا جانور تو ملتا نہیں تھا، اب 50,000 کی گندم خریدی جائے گی۔ گندم خرید کر فی مسکین 2 سیر مسکینوں کو دے دو، یا 4 جو خریدے ہیں تو 4 سیر جو دے دو۔ آگے لکھیں، اور قیمت نہیں تو 2 سیر کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ اب میری طرف دیکھیں، اب آپ ذرا حساب کریں۔ ہرن تھا 50,000 روپے کا، 50,000 روپے کا کوئی جانور ملتا ہے؟ جانور تو نہیں ملتا۔ اب گندم خریدنی تھی، گندم نہیں مل رہی، اب کیا کریں بھائی؟ گندم ختم ہے، گندم خرید کر کیسے مسکینوں کو دوں؟ یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 50,000 روپیہ میرے اوپر چٹی آ گئی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب پیسے ہی نہیں ہیں، جانور کیسے خریدوں گا؟ پیسے نہیں ہیں، گندم کیسے خریدوں گا؟ فی مسکین کیسے میں 2 کلو دوں گا؟ پیسے ہی نہیں ہیں میرے پاس، میں تو پریشان ہوں، غریب آدمی، اب غلطی کر بیٹھا۔ تو امام سے فرماتے کوئی حرج نہیں، 50,000 چٹی بنی تھی، یہ 50 بنی تھی، جانور ملتا ہے جی نہیں ملتا، گندم جی گندم، پیسے ہی نہیں ہے، میں گندم کیسے لوں؟ فرمایا حساب کر لو، 50,000 روپے کی گندم ملتی تھی 10 من، میں مثال دے رہا ہوں، 50,000 روپے کی گندم ملتی تھی 10 من۔ اب 2 کلو کا حساب لگاؤ، 10 من کی اتنے کلو بنتے ہیں، 2 کلو کے حساب سے روزہ رکھتا جائے۔ اب 20 روزے بنے، 30 روزے بنے، مہینہ روزے بنے، 5 روزے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 کیا کرے؟ 2 بندے حساب لگائیں۔ اب مثال کے طور پر میں نے حرم میں مرغی مار ڈالی ہے، اب مرغی مار ڈالی یا میں نے حالات احرام میں مرغی مار لی، مرغی 1000 روپے کی، 1000 روپے چٹی، یہ 1000 روپے ہے جی۔ اب اس کا کوئی جانور ملتا ہے؟ جانور تو ملتا نہیں 1000 کا، تو اب گندم خریدوں، گندم ہی نہیں ہے، یہ 1000 روپیہ ہی نہیں ہے، تو 1000 کا حساب بھائی 1000 روپے کی گندم آئے گی 10 کلو، 1000 روپے کی گندم آئے گی 10 کلو، تو اب مجھے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈرتے آپ کیوں ہیں؟ کتنے روزے رکھنے؟ 5، بس یہ مطلب مقام حل ہو گیا مولانا۔ آگے چلیں جی، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ تتمہ تحریمات اللہ، یہ مشکل جگہ ہے، تتمہ تحریمات اللہ، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے صید البحر، اس پر ایک لفظ لکھنا ہے اخذ، اخذو صید البحر، اخذو صید البحر، حلال کیا گیا تمہارے لیے پکڑنا سمندر کا شکار، پکڑنا سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، طعام اوپر لکھے مچھلی، متاع لکم،
نفع ہے تمہارے لیے، مچھلی جس کو دریا باہر پھینک دے وہ بھی حلال ہے، وَلِلسَّيَّارَةِ اور قافلہ والوں کے لیے، جو قافلے والے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، وہ اس کو ساتھ خشک کر لیں، ساتھ رکھیں، کھائیں گے راستے میں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر اخذ صید البر۔ کیا معنی؟ اخذ آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، اشکال کیسے حل ہوگا؟ حرم علیکم صید البر، اخذ صید البر، حرام کیا گیا تمہارے اوپر پکڑنا خشکی کا شکار۔ اس آیت کے اوپر دو لفظ لکھنے چھوٹے چھوٹے، اور کوئی پکڑے تو بندہ کھا سکتا ہے۔ میں حالت احرام میں ہوں، میں خشکی میں شکار نہیں کر سکتا۔ اب کسی آدمی نے شکار کیا، بکری شکار کی، خرگوش شکار، اس نے کیا ہے، وہ حالت احرام میں نہیں ہے، وہ تو عام بندہ ہے، میرے لیے کھانا حلال ہے، مجھے پکڑنا حلال نہیں تھا، لیکن دوسرے نے پکڑا ہے تو کھانا میرے لیے حلال ہے۔ ماں دمتم حرما، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر پکڑنا خشکی کا شکار، ماں دمتم حرما، جتنے تک رہو تم حالت احرام میں، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، سے عمل اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب منائے حاشیہ لکھیں، لکیر لگائیں تاکہ حاشیے الگ الگ ہو جائیں۔ نوٹ، ہمارے نزدیک مچھلی حلال ہے، تمام اقسام والی مچھلی کی تمام قسمیں حلال ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے سانپ مچھلی بھی دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کدھر دیکھی ہوئی ہے؟ سب ہاں ہاں کہہ رہے ہو مولانا، کیا ہوتی ہے وہ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں ساتھی؟ مولانا منیب کیا دے بیٹھے ہیں تمہارے پاس ہلے سنگ دی؟ سپیل مچھلی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ رتی ہوتی ہے، آدھا رتی ہوتی، رتی۔ اللہ کے بندو وہ پڑی ہو تو ڈر لگتا ہے، وہ سانپ پڑا ہے بھائی، واہ بھائی واہ، وہ تو مخصوص دنوں میں ہوتی ہے اور مخصوص علاقوں میں ہوتی ہے۔ ہاں جو دیکھی ہوئی ہے، ہاں میں نے ساری مچھلیوں کو سانپ سمجھا ہوا ہے، اے خدا کی وہ پڑی ہو نا، وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، شکل بھی سانپ والی ہوتی ہے، بالکل ایسے چھوٹی سی ہوتی ہے، لمبی سی، آگے منہ بھی سانپ والا ہوتا ہے۔ واہ بھائی جی، سارے علماء کہہ رہے ہم نے دیکھی ہوئی، دو کھی نا دیکھی ہوئی ہے، واہ بھائی واہ، وہ تو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ جو دمے والا بندہ ہے نا، جس کو دمے کی بھی، اس کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، لیکن حلال ہے، مچھلی کی تمام قسمیں حلال ہیں۔ ٹھیک آگے لکھیں، باقی ائمہ کے نزدیک سمندر کے سارے جانور حلال ہیں۔ نوٹ، ان ائمہ کی دلیل صید بمانا مصید ہے۔ اب آیت کو ایک دفعہ دیکھ لیں، نظر دوڑائیں، احل لکم صید البحر وطعامہ، ان کے نزدیک صید بمانا مصید ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اسی آیت پر بحث کر رہے ہیں۔ صید بمانا مصید لکھیں، یعنی شکار، جو بھی چیز ہو، سمندر کا شکار حلال ہے، جو بھی چیز ہو، وہ مگر مچھ ہے، وہ کوئی کچھوا ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہمارے نزدیک صید بمانا اصطیاد ہے۔ اگر
سید بمانا مسید ہوتا تو آگے ہے طعامہ، اگر سمندر کی ہر چیز حلال ہے تو آگے طعامہ کیوں فرمایا؟ مولانا یہاں پر میں بات روک رہا ہوں، آیت کو دیکھیں، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، باقی ائمہ فرماتے ہیں صید بمانا مسید ہے، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، شکار کرو جو بھی چیز جال میں، مگر مچھ ہے، کچھوا ہے، یہ وہ کھاؤ۔ ہم کہتے نا اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار کرنا سمندر کا، سمندر میں شکار کرنا، وہ چیز نہ شکار کرنا، جال لگاؤ، کنڈی لگاؤ، کوئی اور چیز لگاؤ، شکار کرنا حلال ہے، شکار وہ چیز نہ شکار، یہ کام کرنا حلال ہے، حالت احرام میں ہو وہ یہ کام کرنا حلال ہے، کام کرنا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے یہ کام کیا، جال لگایا، کنڈی لگائی، شکار تو کام تو ہم کر رہے ہیں، حلال ہے، لیکن چیز کون سی حلال ہوگی؟ وَطَعَامُ، مچھلی، چیز کیا حلال ہوگی؟ جال میں مگر مچھ پھنس گیا، کوئی کچھوا پھنس گیا، وہ نہ مچھلی۔ اگر ہر چیز حلال ہے، صید بمانا مسیح، جو بھی پکڑو حلال ہے، جو بھی جال میں آئے حلال، آگے طعامہ کیوں فرمایا مچھلی؟ اگر ہر چیز حلال ہے، اس کا تو فائدہ نہیں تھا بیان کرنے کا، جب ہر چیز حلال ہے، مچھلی بھی آ گئی، کچھوا بھی آ گیا، مگر مچھ بھی آ گیا، سب کچھ آگے طعامہ کیوں فرمایا؟ یہ ہماری دلیل ہے۔ آگے لکھیں، پتہ نہیں اتنے تک بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ آگے نمبر 2، آگے قرآن بڑا آسان ہے کہ بادشاہ، وہ جو ہم ترجمے سے قرآن پڑھ لیں گے، جو قرآن بڑا آسان ہے، کما ایسے آسان ہے جی، علماء نے زندگیاں کھپا دیں اور بے دین لوگ کہتے ہیں سکول کالج ہے قرآن بڑا آسان ہے، ایسے آسان ہے جی۔ فیس بک کھولو، کلین شیو، مونچھیں چٹ، داڑھی چٹ، تبصرے کر رہے ہیں جی، بچے کو شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں اماں ہے کہ ابا ہے، کلین شیو، وہ قرآن کے ماہر بنے بیٹھے ہیں، واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ آگے لکھیں جی نمبر 2، آگے مقابلہ ہے آیت کو دیکھ کر لفظ لکھنے ہیں، حرم علیکم صید البر، اب آپ آیت کو دیکھیں، مجھے معنی بتائیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، حرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا تمہارے اوپر پکڑنا خشکی کے شکار کا، پکڑنا، یہاں پر کیا مانا گیا؟ اور کوئی پکڑے تو خشکی میں شکار کرنا حرام ہے، شکار کرنا، میری طرف دیکھ لیں اونچا سر کر کے، خشکی میں شکار کرنا حرام ہے، میں حالت احرام میں ہوں، خشکی میں شکار کرنا حرام ہے، کوئی دوسرا کر کے مجھے کھلائے تو جائز ہے، میرے لیے کر، یہاں کرنے والا معنی کرتے ہو، خشکی میں شکار کرنا حرام ہے تو وہاں پر بھی یہی معنی کرو نا، سمندر میں شکار کرنا حلال ہے، کرنا حلال ہے، چیز حلال، چیز کیا ہوگی؟ طعامہ۔ مقابلہ سمجھ آ گیا بڑے علماء کو؟ وہاں بار بار دورے پڑھنے پڑتے ہیں، ایسے نہیں قرآن آتا، بندہ کہے میں ایک دورہ پڑھ لوں اور قرآن کا ماہر بن جاؤں، سوال ہی پیدا، این خیال است محال است جنوں، کیا لکھا آگے؟ مقابلہ ہے، کیا لکھا ہے جملہ؟ احل لکم صید البر۔ اب لکھیں آگے، یہاں یہ جو آیت ابھی لکھی ہے احل لکم صید البر، یہاں ائمہ کے نزدیک صید بمانا اشتیاق ہے،
یعنی شکار کرنا حرام ہے، کھانا حرام نہیں۔ بس اب یہاں کرنے والا معنی ہے تو پیچھے بھی کرنے والا معنی ہوگا، نہیں سمجھ آئی؟ یہاں بھی کرنے والا معنی ہے تو پیچھے بھی کرنے والا۔ حالت احرام میں ہو، سمندر میں ہو، شکار کرنا حلال ہے، کرنا، اور خشکی میں ہو وہ احرام ہے، شکار کرنا حرام ہے۔ کوئی دوسرا پکڑے کھا سکتے ہو، لیکن محرم بندہ اگر سمندر میں جا رہا ہے حالت احرام میں، جیسے ہمارے پرانے بزرگ حضرات باری جہازوں پر جایا کرتے تھے، ہفتہ ہفتہ 10 دن لگ جاتا تھا، بندہ شکار کرے حلال ہے سمندر کے اندر، اور مچھلی ہاتھ آ جائے تو کھائے، باقی نہ۔ سمندر میں شکار کرنا محرم کے لیے حلال ہے، خشکی میں شکار کرنا حرام ہے۔ دونوں جگہ معنی کرنے والا ہے، شکار کرنا اور نہ کرنا۔ اب جو چیز ہاتھ میں آئے گی سمندر کے اندر، ساری چیزیں نہ طعام ہو، مچھلی حلال ہوگی۔ مولانا مقام حل ہو گیا؟ اچھا آگے چلیں جی۔ اب آپ بتائیں مشکل جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بڑا آسان ہے جی، واہ بھائی ہم ترجمہ پڑھیں گے قرآن آ جائے گا، ماہر بن جائیں گے، لیکچرر بن گئے ہیں قرآن کے ترجمے دیکھ کر۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اب یہ آپ بتا دیں کچھ سمجھ آ گئی ہے، کچھ آ گئی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، نیازات اللہ کا بیان، نیچے لکھ لیں نیازات اللہ، اللہ کریم نے بنایا کعبے کو۔ جعل اللہ الکعبۃ، اللہ کریم نے بنایا کعبے کو۔ یہ الکعبہ مفعول اول ہے اور یہ مبدل منہ ہے، آگے اس سے بدل۔ بنایا اللہ کریم نے کعبے کو، کیا بنایا؟ اب میں لفظ چھوڑ رہا ہوں، کیا بنایا اللہ نے کعبے کو؟ مفعول اول کعبہ، مفعول ثانی قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب اللہ نے کعبے کو بنایا ہے۔ کون سا کعبہ؟ البیت الحرام، یعنی عزت والا گھر، یہ بدل ہے، یعنی عزت والا گھر۔ الکعبہ مبدل منہ، اللہ نے بنایا کعبے کو لوگوں کے رہنے کا سبب، لوگوں کے قیام کا سبب۔ کون سا کعبہ؟ یعنی بیت الحرام، عزت والے گھر کو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب۔ کیا مطلب ہے قائم رہنے کا سبب؟ قیامت اس وقت آئے گی جب حج پر کوئی نہیں جائے گا، قیامت اس وقت آئے گی، جملہ لکھے مولانا، قیامت اس وقت آئے گی جس وقت کوئی حج کے لیے نہیں جائے گا۔ قیام کا سبب ہے نمبر دوسرا مان لکھے، نمبر 2، تمام دین و دنیا کے قائم ہونے کا ذریعہ، تمام دین و دنیا کے امور کے قائم ہونے کا، امور لکھیں، تمام دین و دنیا کے امور قائم ہونے کا ذریعہ۔ اب یہ فرق آپ کو لکھوا دوں، ساتھ جملہ مکمل کریں۔ دین کا قیام بوجہ حج و عمرہ اور ہدایا وغیرہ، حج کی جمع ہدایا، جو جانور جاتے ہیں قربانی کے لیے۔ دین کا قیام بوجہ حج و عمرہ و ہدایا، اور دنیا کا قیام کہ اہل حرم کو قتل و غارت سے امن ہے۔ دونوں معنی آپ کو کرا دیے، قیام للناس والشہر الحرام، اللہ کریم نے بنایا عزت والے مہینوں کو، عزت والے مہینوں کو، یہ وہ عطف ہے،
جعل اللہ الشہر الحرام، اللہ نے بنائے عزت والے مہینے، والہدی، اللہ کریم نے بنایا ہدی کا جانور، منت کا جانور، والقلائد، اللہ کریم نے بنایا پٹوں کو، ذکر پٹوں کا ہے سورت کے شروع میں، عرض کر جو مراد پٹے والے جانور ہیں۔ اب ذالک لتعلموا، ذالک لتعلموا، یہ مذکور ما قبل کی علت ہے۔ کیوں اللہ کریم نے کعبے کو قیام للناس کیوں بنایا، عزت والے مہینے کیوں بنائے، ہدی و نیاز کا جانور کیوں بنایا، جن کے گلوں میں پٹے ڈال کر کعبے لے جاتے ہیں حرم میں ذبح کرنے کے لیے، کیوں بنایا ان کو، عزت والا کیوں بنایا، ان کی توہین نہیں کرنی، کعبے کی بے ادبی نہیں کرنی، عزت والے مہینوں کی بے ادبی نہیں کرنی، قربانی والا جو جانور ہے ہدی اس کی بھی بے عزتی نہیں کرنی، والقلائد، جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر لے جا رہے ہیں ان کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، یقین اللہ جانتے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، ترقی، اور یقین اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کا۔ اس لیے میں اللہ کریم نے ان کو عزت والا بنایا، ان کی توہین سے منع کیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس کی تحریمات کو قائم رکھنا ہے۔ علمو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تاکید، یہ حکام پر عمل کرو، تاکید، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے جو باز نہیں آئے گا، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، جو باز آ جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے الا البلاغ، مگر صرف پہنچا دینا، واللہ یعلم، ترغیب اخلاص، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو زبان سے یا جوارے سے، اور جو تم چھپاتے ہو دل میں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ دل میں اگر حرمت رکھو گے، یہ چیزیں حرام ہے استعمال نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ زبان اور اعضاء سے ظاہر کرو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں برابر بری رسمیں اور اچھی رسمیں، طیب کے نیچے، خبیث کے نیچے بری رسمیں، طیب کے اوپر اچھی رسمیں، بری رسمیں اچھی رسمیں برابر نہیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھے مولانا خبیث، آگے لکھیں تحریمات غیر اللہ و نیازات غیر اللہ۔ خبیث سے مراد تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ۔ آگے آئیں طیب، طیب لکھ کر آگے لکھیں تحریمات اللہ، تحریمات اور نیازات اللہ، تحریمات اللہ، نیازات اللہ، یہ دونوں برابر نہیں۔ تحریمات غیر اللہ خبیث ہیں، نیازات غیر اللہ خبیث ہیں، والطیب، تحریمات اللہ طیب ہیں، نیازات اللہ طیب ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ حیران کرتے تجھ کو کثرت خبیث کی، خبیث زیادہ کیوں نہ ہو پھر بھی طیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ نُصْحِ عمل، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سمرے کا نتیجہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اس پر لکھیں نہیں عن سوالات، امور غیر ضروریہ، نہیں عن سوالات، امور غیر ضروریہ، غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے روکا، غیر ضروری چیزوں کا سوال نہ کرو۔ سامنے لکھیں جی، جب مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو تو شیطان وسوسے ڈال کر مختلف غیر ضروری سوال کراتا ہے تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے نکل جائے۔ آ جاؤ جی، تو
تو یہ اس وقت سوال کیا کرو جب تمہارے والے موضوع پر بیان ہو رہا ہو، تمہارا مطلوبہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو، سوال اس وقت کیا کرو، مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو۔ شیطان وصفے ڈال کر مختلف غیر ضروری سوال کراتا ہے تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے نکل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ان چیزوں کا، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تمہیں بری لگیں گی، تمہیں غم ہوگا، بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرو عنہا ان چیزوں کا، ہاں ضمیر اشیاء کی طرف جا رہی ہے، اگر تم سوال کرو ان چیزوں کا، حین ينزل القرآن، جبکہ اتارا جا رہا ہو قرآن، تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، فاللہ عنہا، معاف کر دی اللہ کریم نے ان گزشتہ سوالات سے جو تم نے آج سے پہلے سوال کیے تھے، معاف ہے، اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ قد سالہا قوم من قبلکم، تاکہ سوال کیا تھا ان چیزوں کا ایک قوم نے جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا کافرین، پھر ہو گئے ان کا انکار کرنے والے، احکام کی تعمیل نہ کی، واقعات سے متاثر نہ ہوئے، حق ان کا ادا نہ کیا۔ قد سالہا قوم، سامنے لکھے مولانا، نمبر 1 قوم عیسیٰ، مائدہ کا سوال آ رہا ہے ابھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دسترخوان کا سوال کیا تھا، لکھیں۔ نمبر 2 قوم سمود، اونٹنی کا سوال۔ نمبر 3 قوم موسیٰ، امیر برائے جہاد کا سوال۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارہ میں آپ نے طالوت جالوت کا قصہ پڑھا ہے۔ قوم نے کہا تھا نبی کو، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک امیر مقرر کیجئے، ہم اس کی قیادت میں جنگ کرنا چاہتے ہیں دشمنوں سے۔ یہ انہوں نے سوال تو کیے تھے لیکن پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑا، حق ادا نہ کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، تحریمات غیر اللہ، عنوان لکھیں جی، عنوان تحریمات غیر اللہ، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی بحیرہ، صائبہ بھی نہیں بنایا، وسیلہ بھی نہیں بنایا، ولا حام بھی نہیں بنایا، لیکن کافر لوگ یفترون علی اللہ کذبا، ہونا ایک لفظ چھوٹا سا لکھوانا ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا، صائبہ نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا، حام نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا؟ حامین اللہ کنہ پر ایک لفظ لکھ لیں، مشروعتاً۔ کیا لفظ لکھنا ہے؟ یہ جالا کا دوسرا موضوع، ان کو اللہ نے شریعت میں جائز نہیں بنایا، شریعت میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن اونٹ پر نہیں بیٹھیں گے، واہ بھائی واہ، کیوں بھائی، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ بزرگ خوش ہوں گے ہمارے۔ نمبر 3 وسیلہ، مادہ اونٹنی جو اور یک کے بعد دیگرے، دو مادہ بچے جنے، ایک اونٹنی ہے، اس نے پہلے بھی مونس کو جنم دیا، پھر اگلے سال بھی مونس کو جنم دیا، بعد اس نے 2 مادہ بچے جنم دیے لگاتار۔ اس ماں اونٹنی کو ہم استعمال نہیں کریں گے، نہ دودھ پئیں گے نہ اس پر سواری کریں گے، بابا خوش ہوگا۔ نمبر 4 حام، اب اس میں 2 کولم میں دونوں لکھوا دیتا ہوں، وہ اونٹنی جو 10 بچے جنے، ایک اونی کے 10 بچے پیدا ہوئے، ایک 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 ایک، او 10 بچے، بس یہ 10 کی ماں بن گئی ہے، اس اونی کو استعمال نہیں کریں گے، دودھ نہیں پئیں گے، سواری نہیں کریں گے، اس کو ذبح کر کے گوشت نہیں کھائیں گے۔ یا حام کا دوسرا معنی وہ نر اونٹ جو 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو،
لالا یہ جملہ سمجھا نے؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا، اونٹ کی جفتی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اشارہ تو کر دیا، اب آپ کی قسمت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لالا بڑا او کھائی، لالا ہنستا ہے کہ سچی بات ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو یہ 10 مشکل ترین دفعہ یہ کام سر انجام دے چکا ہے، بس اس اونٹ کو بھی استعمال نہیں کریں گے، شاباش۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَنْ إِلَّتْ لَا يَعْقِلُونَ، جلدی کریں جلدی، إِلَّتْ لَا يَعْقِلُونَ، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہیں جو باپ دادا کے اندھے مقلد، کیسے عقل سے کام لیں؟ جب کہا جاتا ہے بس ان کے آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ویسے حلال حرام سمجھو، قالو کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دلیلوں کی، اپنے پاس رکھو، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہم کو وہ جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، اولو کانا یتبعونہم، یتبعونہم لکھے نا، تو میں عبارت عرض کرتا ہوں، یوں بنے گی عبارت، ایتبعونہم ولو کان آبا، عبارت کیسے بنے گی؟ یہ یتبعونہم واو سے پہلے حمزہ کے بعد معطوف علیہ معذوف ہے، ایتبعونہم کیا پیچھے چلیں گے باپ دادا کے، ولو کان آباہم اگرچہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہو کسی چیز کا، شیئن کے نیچے لکھ لیں دین میں، دین کا پتہ نہ ہو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، افسوس، ولا یہتدون اور نہ راہ پاتے ہوں، لکھے آسمانی کتاب کا، آسمانی کتاب کا راہ بھی پتہ نہ ہو پھر بھی باپ دادا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنے آپ کو، نیچے لکھیں اپنا فکر کرو، بس یہ تو آسان لفظ ہیں۔ تبلیغ چھوڑ دو یہ معنی ہے، اللہ نے تو فرمایا اپنا فکر کرو، لکھیں جملہ جی، علیکم انفسکم، معنی کیا لکھوایا؟ لازم پکڑ بھی جانو کو، اور مراد کیا لکھوائی ہے؟ اپنی، لکھیں جی اب علیکم انفسکم، حالانکہ تبلیغ بھی ضروری ہے، اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں کا فکر کرو، حالانکہ تبلیغ بھی تو ضروری ہے۔ جواب، صحابہ کے رشتہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ کے رشتہ دار تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لاتے تو صحابہ پریشان ہوتے، کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، فرمایا تم نے خود ایمان قبول کر لیا اور تبلیغ بھی کر دی، اب تم پر کوئی بوجھ نہیں، پریشان نہ ہو، خلاصہ لکھیں جی، خلاصہ نمبر 1، خود ایمان قبول کرنا، نمبر 2 پھر تبلیغ کرنا، اب کوئی نہ مانے تو تم پر گناہ نہیں، مولانا اشکال میں پیش کرتا ہوں، جواب آپ نے بتانا ہے۔
یا ایھا الذی ایمان والو اپنی جانوں کا فکر کرو، اس کا مطلب تبلیغ نہ کریں۔ کیا جواب ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کیوں نہ مونا ایک ایک لفظ تو میں نہیں لکھوا سکتا، آیت کیوں نازل ہوئی؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کی رشتہ داروں نے نہیں مانا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ بھئی یہ نہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے ایمان قبول کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ تبلیغ کی ہے؟ یہ کی ہے۔ کوئی نہ مانے تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تم اپنی جانوں کی فکر کرو بس۔ تبلیغ تم نے کر دی ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ نمبر 1 خود ایمان قبول کرنا، اور نمبر 2 تبلیغ۔ ایمان قبول کیا؟ جی کیا ہے۔ تبلیغ کی ہے۔ جو نہیں جو مانتے تمہیں کیا فکر، تم اپنی فکر کرو۔ مقام الحمدللہ۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہیں نقصان دے سکتا تم کو وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اذا اهتدیتم جب تم ہدایت پر رہو، جب تم ہدایت پر رہو، جب تم ہدایت پر رہو تو جو بندہ گمراہ ہو گیا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ الاللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، اور خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سامنے نام لکھیں۔ نمبر 1 بدیل، میں قاری تو نہیں ہوں، قاری اسمت اللہ صاحب، مفتی صاحب مہربانی، قاری صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ مفتی صاحب، وہ صاحب میں معافی منا، میں تو یہ اس کو با کہتے ہیں کہ بے پڑھتے ہو، پتہ نہیں قاری حضرات۔ بدیل، با، دال، یا اور لام، میں قاری تو نہیں ہوں۔ مفتی صاحب یہ پڑھنا پوسینا، با، دال، یا اور لام، بدیل لکھیں بریکٹ میں صحابی نہ اس ہکو مفتی صاحب ہونا قاری ای پاسو قاریاں دا اکا خطہ میں ہر شہر رڑے ہے مولانا قاری ہوئے میں ڈر دا بھئی اور قاری کون ہے؟ بس صرف آپ قاری ہیں، فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں تو صحیح قاری ہو۔ اچھا بدیل یہ صحابی۔ نمبر 2 عدی، عدی۔ نمبر 2 تمیم داری، یہ دونوں عیسائی تھے۔ چھوٹے سے 2 لفظ لکھ لیں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا ایک اور جملہ پہلے لکھ لیں، میں ربط عرض کر دوں تو پھر بات آگے چلے گی۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم کا ربط ہے نا ما قبل سے، وہ لکھ لیں۔ جس طرح نیازات غیر اللہ حرام ہیں، اسی طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے۔ بس یہ تو ربط میں نے لکھوا دیا، اب میں نے 3 نام لکھوا دیے۔ اب ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے وہ لکھ لیں، اسی پر موقوف ہے آیت کو بنانا۔ یہ قرآن کے مشکل آیتوں میں سے ایک مشکل آیت ہے۔ میں اللہ کی توفیق سے جن اساتذہ کی جوتیاں اٹھائیں، ہم تو کچھ نہیں تھے، وہ بہت کچھ تھے، ہمارے اساتذہ کامل تھے۔ میں آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں، انشاءاللہ اسی جملہ کی روشنی میں چٹکی میں حل کریں گے۔ لکھیں نمبر 1 سورت ورثا مدعی کہ پیالہ سامان میں تھا وصی، جن کو وصیت کی گئی، وصی مدعا علیہ کہ پیالہ نہیں تھا۔ نمبر 2 سورت لکھیں، نمبر 2 سورت، نمبر 2 وصی مدعی کہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا، ورثا مدعا علیہ کہ پیالہ نہیں خریدا تھا۔
وضو کر لیں، مشکل آیت ہے، پھر سارے ساتھی کوشش کریں اس آیت میں شریک ہونے کی، وضو جلدی جلدی کر لیں، مشکل جگہ ہے بہت۔